عمران خان دور حکومت کے 5 بڑے کرپشن سکینڈل۔ صحافی علی وارثی نیا دور میں لکھتے ہیں کہ رواں ہفتے پاکستان تحریک انصاف حکومت کا خاتمہ ہوا اور ان کی جگہ شہباز شریف اور مسلم لیگ نون کی قیادت میں اپوزیشن اتحاد نے سنبھال لیا ہے۔ یہ وہی شہباز شریف ہیں جنہوں نے عمران خان دور حکومت میں کرپشن الزامات میں قریباً 13 ماہ جبکہ ان کے فرزند حمزہ شہباز نے قریباً 20 ماہ جیل میں گزارے۔ اس حکومت کا سارا بیانیہ کرپشن پر کھڑا تھا، یہی اس کا فلسفہ تھا، کرپشن کا خاتمہ ہر قیمت پر، آئین و قانون کی قیمت پر، معیشت کی قیمت پر، معاشرت کی قیمت پر، کچھ کیسز میں خارجہ پالیسی کی بھی قیمت پر۔ عمران خان کا مقصد تھا کرپشن کا خاتمہ کرنا۔ لیکن کیا اس تحقیق سے نظر چرائی جا سکتی ہے کہ پاکستان میں کسی دور حکومت میں ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے مطابق کرپشن میں اتنا اضافہ نہیں ہوا جتنا عمران خان کے دور حکومت میں ہوا؟ وہ تمام اشاریے جو اس ادارے نے کرپشن چیک کرنے کے لیے وضع کر رکھے ہیں، ان میں تحریک انصاف حکومت یا تو کوئی بہتری نہیں لا سکی یا پھر یہ مزید خراب ہو گئے۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے مطابق پاکستان 180 ممالک میں سے 140ویں نمبر پر آ گیا۔ تحریک انصاف کا دعویٰ ہے کہ یہ کرپشن انڈیکس درست اس لیے نہیں کہ پاکستان میں اس تنظیم کا نمائندہ نون لیگ کے قریب ہے۔ ممکن ہے اس کیس میں کچھ حقیقت ہو، لیکن کیا ان سکینڈل سے جان چھڑائی جا سکتی ہے جنہوں نے پاکستانی عوام کے لیے 2 وقت کی روٹی اور بیماری کا علاج بھی دو بھر کر دیا؟ اس دور حکومت میں بڑے اسکینڈل جو سامنے آئے ان میں سے چند یہ ہیں۔ پشاور میٹرو بس۔ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ محمود خان کے حکم پر صوبہ انسپیکشن ٹیم نے پشاور کے میٹرو منصوبے میں تاخیر کی تحقیقات کی، تو سامنے آیا کہ عوام کے ٹیکسوں سے بننے والے اس منصوبے میں ناقص ڈیزائن اور منصوبہ بندی کے ذریعے روپیہ پانی کی طرح بہایا گیا تھا۔ 27 صفحوں پر مبنی صوبہ انسپیکشن ٹیم کی رپورٹ میں لکھا گیا تھا کہ اس سارے منصوبے میں حقائق کو توڑا مروڑا گیا ہے اور بہت سے ایٹمز کی ریٹ حد سے زیادہ بڑھا کر بیان کیے گئے ہیں اور ایسی اشیاء جن پر زیرو ریٹ سے انہیں سرے سے غائب کر دیا گیا ہے۔ 30 جنوری 2019 کو صوبائی حکومت کو جمع کروائی گئی رپورٹ پر وزیر اعلیٰ محمود خان نے سخت ایکشن لینے کا فیصلہ کیا تھا۔ اس سے قبل قومی احتساب بیورو نے بھی قریباً 68 ارب روپے کی لاگت سے بننے والے اس منصوبے پر اپنی ابتدائی تحقیقاتی رپورٹ مرتب کی تھی، لیکن اس کو پشاور ہائی کورٹ نے یہ کہہ کر روک دیا تھا کہ اس کے سامنے آنے سے پہلے ہی تاخیر کا شکار ہوئے منصوبے پر مزید تاخیر ہو سکتی ہے۔ اکتوبر 2017 میں شروع ہونے والے اس منصوبے پر کچھ تخمینوں کے مطابق سرکار کی جانب سے بتائے گئے 68 ارب روپے کے مقابلے میں کہیں زیادہ رقم خرچ ہوئی تھی اور تاخیر کے باعث لاگت میں بھی اضافہ ہوتا چلا گیا۔ یاد رہے کہ یہ ٹھیکہ ایک ایسی کمپنی کو دیا گیا تھا جس کو پنجاب میں ٹھیکے لے کر بر وقت پورے نہ کرنے کے باعث بلیک لسٹ کیا جا چکا تھا۔ LNG کا سکینڈل۔ جولائی 2021 میں عالمی معیشت پر نگاہ رکھنے والے امریکی رسالے بلومبرگ نے ایک رپورٹ شائع کی جس کے مطابق پاکستان نے تاریخ کی مہنگی ترین LNG خریدی تھی۔ 2019 میں سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی اور ان کے مشیر خزانہ مفتاح اسماعیل کو قطر کے ساتھ 15 سال کی LNG کی ڈیل کرنے پر تحقیقات کا سامنا تھا اور یہ دونوں حضرات جیل بھیج دیے گئے تھے۔ کئی ماہ جیل میں رہنے کے باوجود ان کے خلاف تحقیقات میں کچھ ثابت نہ ہو سکا۔ تاہم حکومت نے قطر کے ساتھ اس معاہدے کو اس آس پر ختم کر دیا تھا کہ اگر 15 سال کے دوران کسی موقع پر LNG سستی ہو گئی تو ہم کیوں مہنگی خریدیں۔ دوسری جانب سابق وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ 5 سال بعد اس پر دوبارہ غور کیا جا سکتا تھا، تاہم حکومت نے اپنی چتر چالاکیوں میں ضرورت سے زیادہ کل استعمال کرتے ہوئے یہ معاہدہ ختم کر دیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ پاکستان کو نہ صرف معاہدے کی روح سے طے کی گئی قیمت سے کہیں زیادہ پر LNG خریدنا پڑی بلکہ تاریخ کی بلند ترین قیمت پر گیس درآمد کرنا پڑی۔ یہاں یہ امر قابل ذکر ہے کہ مہنگی گیس کی وجہ سے حکومت نے LNG خریدی نہیں اور ملک میں IPPs ڈیزل پر پلانٹ چلا کر مہنگی بجلی پیدا کرتی رہیں۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے پیٹرولیم ندیم بابر خود بھی IPP انڈسٹری کے بڑے مالک ہیں اور صحافی رؤوف کلاسرا اپنے کالم میں ذکر کر چکے ہیں کہ ان کے خلاف ہوئی انکوائری کی رپورٹ یوں غائب ہو چکی ہے جیسے گدھے کے سر سے سینگ۔ چینی سکینڈل۔ چینی سکینڈل کی تحقیقات بھی عمران خان نے خود شروع کروائیں اور پھر اس میں جن حضرات کے نام آئے ان میں سر فہرست ان کے اپنے ہی قریبی دوست جہانگیر خان ترین سر فہرست تھے۔ جہانگیر ترین کو عمران خان سے فوری طور پر دور کر دیا گیا اور آج یہ حال ہے کہ یہی جہانگیر ترین بڑی تعداد میں قومی اور صوبائی اسمبلی کے ارکان کا گروپ بنائے بیٹھے ہیں جس نے عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کی کامیابی میں کلیدی کردار ادا کیا۔ جہانگیر ترین کے خلاف تحقیقات میں بھی کوئی بڑی کامیابی حاصل نہیں ہو سکی، وہ آج بھی خوش و خرم اپنا کاروبار چلا رہے ہیں اور رہی بات چینی کی تو وہ اس وقت بھی تقریباً اتنے ہی روپے میں بک رہی ہے جتنی پر یہ انکوائری کمیشن بنا تھا۔ یاد رہے کہ اس رپورٹ کے مطابق وفاقی اور صوبائی کابینہ نے چینی کا درست تخمینہ لگانے میں ناکامی کے باعث اسے ضرورت سے زیادہ جانتے ہوئے برآمد کرنے کی اجازت دیتے ہوئے سبسڈی کی منظوری دی تھی، لیکن سبسڈی لینے والے شوگر مل مالکان خلاف تو کارروائی کا ڈرامہ رچایا
اٹھایا گیا۔ چینی برآمدگی کی منظوری دینے والے وزیر اعظم عمران خان اور ان کے پنجاب کے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوئی۔ آٹا اسکینڈل۔ گندم کے بحران نے بھی اس حکومت میں سر اٹھایا جب 2020 میں یکایک آٹے اور گندم کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگیں۔ یہ اضافہ کتنا تھا؟ ذرا 2020 میں نیا دور پر شائع ہوئی اس رپورٹ کے اس حصے سے اندازہ لگائیے۔ اسلام آباد، جہاں مئی 2019 میں آٹا 45 روپے فی کلو کے حساب سے دستیاب تھا، وہاں 16 جنوری 2020 کے سرکاری اعداد و شمار کے مطابق 59 روپے فی کلو کے حساب سے آٹا بک رہا ہے، جبکہ کراچی میں یہی آٹا مئی 2019 میں 54 روپے کلو کے حساب سے دستیاب تھا۔ آج یہ قیمت 70 سے بھی اوپر جا چکی ہے۔ یہاں دلچسپ امر یہ ہے کہ حکومت پاکستان کے مطابق 2019 میں گندم کے کل پیداواری ٹارگٹ سے 7 لاکھ ٹن کم پیداوار ہوئی تھی، تاہم حکومت نے اس کم پیداوار کے باوجود یہ دعویٰ کیا تھا کہ گندم کے ذخائر ضرورت سے کہیں زیادہ ہیں، لہذا اسے برآمد کیا جائے گا۔ اس فیصلے کی روشنی میں ادارے شماریات کے مطابق ستمبر 2018 سے لے کر جون 2019 تک 6,50,000 میٹرک ٹن گندم برآمد کی گئی۔ اس برآمد شدہ گندم کی قیمت 18.5 ارب روپے بنتی ہے، تاہم مئی 2019 میں یہ بات واضح ہو چکی تھی کہ گندم کے ذخائر کم ہو سکتے ہیں، اور فیصلہ کیا گیا کہ وفاقی حکومت اور چاروں صوبائی حکومتیں 62,25,000 میٹرک ٹن گندم اٹھائیں گی، لیکن جہاں باقی صوبوں اور وفاقی حکومت نے اپنے اپنے کوٹے سے کم گندم اٹھائی، سندھ حکومت نے بالکل ہی گندم نہیں اٹھائی۔ معاملہ کابینہ کی اکنامک کوآپریشن کمیٹی یعنی اقتصادی رابطہ کمیٹی میں کیا گیا، جہاں ابتدا میں تو فیصلہ ہی نہ ہو سکا کہ اس ابھرتے ہوئے بحران سے بچنے کے لیے کیا کرنا ہے۔ گندم کی برآمد پر پابندی کا فیصلہ بھی نہ کیا جا سکا۔ بالآخر 14 جولائی 2019 کو یہ فیصلہ ہو گیا کہ گندم کی برآمد پر پابندی لگائی جانی چاہیے، لیکن 25 جولائی تک اس کا نوٹیفیکیشن بھی جاری نہ ہو سکا۔ آخرکار نوٹیفیکیشن تو جاری ہو گیا، لیکن اس کے باوجود 48,000 میٹرک ٹن گندم محض اگست اور ستمبر کے مہینوں میں برآمد کر دی گئی۔ بعد ازاں وزیر اعظم عمران خان کی سربراہی میں کابینہ نے فیصلہ کیا کہ 3 لاکھ میٹرک ٹن گندم درآمد کر لی جائے، یعنی 3 لاکھ میٹرک ٹن گندم درآمد کی جا رہی تھی، جبکہ پاکستان 6,50,000 میٹرک ٹن گندم برآمد کر چکا تھا۔ توشہ خان اسکینڈل۔ توشہ خان شاید عمران خان حکومت کے لیے خوفناک ترین اسکینڈل ثابت ہونے جا رہا ہے۔ دیگر تمام اسکینڈلز میں یہ غیر واضح تھا کہ آیا وہ کرپشن تھی یا حکومتی نااہلی، اور اگر کرپشن تھی بھی تو کیا وزیر اعظم عمران خان اس میں بالواسطہ یا بلا واسطہ شامل تھے کہ نہیں۔ تاہم توشہ خانہ کیس میں الزام یہ عائد کیا گیا تھا کہ سابق وزیر اعظم اور ان کے خاندان نے توشہ خانہ سے اشیاء سستے داموں خرید کر دبئی میں مہنگے داموں بیچ ڈالی تھیں۔ جب ان سے سینٹ کی کمیٹی نے اس پر سوال کیا تو حکومت کی جانب سے جواب دیا گیا کہ تحائف کی تفصیل دینے سے پاکستان کے دوست ممالک کے ساتھ تعلقات خراب ہوں گے، کیونکہ وہ نہیں چاہیں گے کہ ان کے تحائف کی تفصیل سامنے آئے۔ تاہم 14 اپریل بروز جمعرات وزیر اعظم شہباز شریف کے ساتھ صحافیوں کی ملاقات میں جب رؤوف کلاسرا نے یہ سوال اٹھایا تو شہباز شریف نے دعویٰ کیا کہ وہ پورے وثوق سے بتا سکتے ہیں کہ عمران خان اور ان کے خاندان نے توشہ خانہ سے چیزیں خریدنے کے قوانین میں ترمیم کروائی۔ اس ترمیم کی مدد سے انہوں نے پہلے سے طے شدہ قیمت سے بھی کم پر یہ تحائف خریدے اور انہیں دبئی میں 14 کروڑ روپے میں بیچ دیا۔ کیا اس تازہ ترین اسکینڈل کی تحقیقات کی جائیں گی؟ کیا عمران خان اب اس حوالے سے وضاحت دیں گے؟ ان سوالوں کے جوابات آنے والے چند روز میں عوام کے سامنے ہوں گے۔ روزنامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی YouTube چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں۔